شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے آپ صحت یاب نہیں ہوئے یعنی مرض وفات میں ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرنے کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو کھول دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی اسی طرح سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تشریح: بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی اسی خطاب میں فرمائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے مسجد میں منبر پر روشن افروز ہو کر فرمایا تھا، جس کا ذکر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدرجہ بالا حدیث میں آ چکا ہے، اور بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض کی شدت کی حالت میں جبکہ آپ اپنے بستر پر ہی تھے یہ فرمایا تھا۔ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض کی شدت کی حالت میں بستر پر بھی فرمائی اور مسجد کے خطاب عام میں بھی، کیونکہ آپ کو اس کی غیر معمولی فکر تھی کہ میرے بعد میرے امتی میری قبر کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خداوند کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو اطمینان تھا کہ میرے امتی بت پرستی جیسے شرک میں مبتلا نہ ہوں گے، اس اطمینان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار بھی فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ شیطان ان کو میری محبت اور تعظیم کے حیلہ سے اس شرک میں مبتلا کر دے کہ وہ میری قبر کو سجدہ کرنے لگے۔ اس لیے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار مختلف موقعوں پر اور مختلف عنوانوں سے تنبیہ فرمائی، اور خاص کر مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا زیادہ اہتمام فرمایا، خطاب عام میں بھی فرمایا اور گھر میں بستر علالت پر بھی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔